آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے غلبہ اسلام۔ اسلام زمانے میں مٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ سرکار نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ اسلام ہمیشہ سر بلند رہے گا، یہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر واضح بیان فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات کہ جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، یعنی دین اسلام کے ساتھ۔ اور یہ دین، اس کی شان یہ ہے، سرکار جو دین لے کر آئے ہیں، اللہ فرماتا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، یہ تمام ادیان پر غالب آئے گا اور اس نے غالب رہنا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ مشرکین کو بات بھاتی نہیں ہے، میں نہیں بھاتی تو نہ انہیں سمجھ آئے، نہ بھائے، لیکن دین اسلام رہنا غالب ہے۔ حضور سچے نبی ہدایت کے ساتھ آئے ہیں، سچا دین لے کر آئے ہیں، آپ نے اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے، اور اس دین نے ہمیشہ قیامت تک غالب رہنا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ دین نے قیامت تک غالب رہنا ہے، اور پھر جو دین والا ہے اس نے بھی غالب رہنا ہے، ایمان والے نے بھی غالب رہنا ہے، وہ بھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والے کی بات کی ہے۔ فرمایا ہمت بھی نہیں ہارنی، غم بھی نہیں کرنا، غلبہ تمہارا ہی ہے، غالب تم ہی رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پکے اور سچے مومن بن جاؤ۔ ایمان والا بھی غالب، دین بھی غالب رہے گا۔ یار پھر کیا وجہ ہے جگہ جگہ مسلمان ہی پسپا کیوں ہو رہا ہے؟ دن بدن بدحالی، خستہ حالی کا شکار مسلمان ہی ہے۔ چاروں طرف سے مار مسلمان کو پڑ رہی ہے، گھسیٹا مسلمان جا رہا ہے، مسلمان کے ہی منہ سے نوالا چھینا جا رہا ہے، بھوک پیاس سے یہ مر رہا ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ساری مسلمان کے لیے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے دین بھی غالب رہے گا، مسلمان بھی غالب رہے گا، اس کی بھی عزت ہے، مسلمان کی بھی عزت ہے، لیکن حالات اس کے برعکس ہیں۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، قرآن میں لا ریب فیہ ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ کا فرمان بھی سچا ہے، مصطفیٰ کی حدیث بھی سچی ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب رہنے کے لیے آیا ہے، اس پر کوئی غلبہ پا سکتا ہی نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ ہمیں کیوں مار پڑ رہی ہے؟ تو ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں بے وجہ تو نہیں، چمن کی تباہیاں کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ یہ اسلام کا چمن، مسلمان کی عزت اور وقار ایسے ہی نہیں خراب ہوئی، اس میں کوئی خامیاں ہیں، کوئی کمزوریاں ہیں۔
کوئی چوری ہے جس کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے، ورنہ مسلمان کی بھی عزت ہے، اسلام کی بھی عزت ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ پاک اس پر حرف آنے دیتا ہے وَإِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ چاروں طرف سے اسلام پر، مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمان کو دبایا جا رہا ہے، دین کو دبانے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ کافر سارے، کس رنگ کا ہو، کس نسل کا ہو، کس علاقے کا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھ مت ہو، سرکار نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، یہ سارے ایک ہیں، مسلمانوں کے خلاف سب اکٹھے ہیں، سب مل کر مسلمانوں کی تباہی کے در پہ ہیں، مسلمانوں کو گہری دلدل میں دھکیلنے کے لیے وہ سارے اکٹھے ہیں، لیکن مسلمان سمجھ نہیں پا رہا کہ دن بدن ہم نیچے جا رہے ہیں، غیر ہمارے سر پہ چڑھ رہا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے۔ آج کے جو حالات ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا ہے، مشکات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار نے آج کے حالات کی عکاسی اور خبر اس وقت دے دی تھی جو آج ہمارے حالات ہیں، اور جس وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں سرکار نے وہ وجہ بھی بیان فرمائی، وہ بیماری بھی بیان فرمائی ہے، اور پھر ساتھ سرکار لاجپال ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سرکار نے اس بیماری کا علاج بھی بتایا ہے۔ میں بیماری ہوگی جس وجہ سے تمہارے یہ حالات ہوں گے، بیماری کا یہ علاج کر لینا، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ اب سنو ذرا حدیث پاک، ایمان کو بھی تازگی ملے گی، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں، ہماری سوچ کتنی پستہ ہو چکی ہے اور کس مقام پر جا کر ہم کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے سرکار نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم من کل افق، فرمایا ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ غیر مسلم قومیں مسلمانوں پر اس طرح حملہ آور ہوں گی کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جس طرح کے کھانے کی ایک پلیٹ پڑی ہوئی ہو، اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اور ہر بندے کی کوشش ہو، ہر بندے کو بھوک بھی لگی ہو، جب بھوک لگی ہوتی ہے تو ہر بندہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے میرا ہاتھ پلیٹ تک پہنچے اور میں اس سے کھانا کھاؤں، میں لقمہ اٹھاؤں۔ حضور فرماتے ہیں اس پلیٹ کی طرح، اس پیالے کی طرح جس میں کھانا ہوتا ہے، کھانے والے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر کھانے والے کی کوشش ہوتی ہے میرا ہاتھ کھانے تک پہلے پہنچے۔ فرمایا غیر مسلم قومیں مسلمانوں پر اس طرح جھپٹیں گی، ہر ایک کوشش کرے گا کہ میں مسلمانوں کو پہلے برباد کروں، میں اس کو پہلے نوچوں، میں اس کے حالات پہلے خراب کروں۔ تو کیا ہوا؟ سرکار کے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن قلت نحن یومئذ، ہم اس دن تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد تھوڑی ہوگی، ہم کمزور ہوں گے کہ غیر مسلم ہم پر اس طرح جھپٹیں گے، ہمیں اس طرح نوچنے کے لیے ہر طرف سے آ جائیں گے، ہم اس دن تھوڑے ہو جائیں گے؟ آج ہم 313 ہیں، تو ہم نے بدر میں دشمن کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔
ہم تھوڑے سے تھے، ہم نے احد کو بھی سجا لیا، ہم تھوڑے ہو کر ہزاروں کے لشکر میں گھس جاتے ہیں، ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ آقا اس دن کیا ہماری تعداد اس سے بھی تھوڑی ہو جائے گی کہ دشمن ہم پر چاروں طرف سے حملہ آور ہوگا؟ سرکار نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا میرے صحابہ تم تھوڑے نہیں ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج دیکھ لو سرکار کے دور کے حوالے سے، وہاں سرکار کے صحابہ کرام کی ٹوٹل تعداد تقریباً 1.25 لاکھ بنتی ہے، لیکن آج موجودہ دور کے اندر ان حالات میں مسلمانوں کے 57 ممالک ہیں، کم و بیش ہو سکتے اتنے مسلمانوں کے ممالک، 1.5 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اب وہاں اس تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ سرکار نے بھی فرمایا تھا بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا تم تھوڑے نہیں ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ لیکن سرکار نے ساتھ ہی بیان فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری اپنی کوئی پاور نہیں ہوگی، تمہاری طاقت نہیں ہوگی، تمہاری طاقت اس جھاگ کی طرح ہوگی جو سیلاب کے پانی کے اوپر جھاگ تیرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، وہ اوپر کچرا ہوتا ہے، گند وغیرہ سارا اوپر ہوتا ہے۔ اب اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اصل طاقت اس پانی کی ہے جو نیچے بہہ رہا ہے۔ اب پانی جدھر چاہتا ہے اس کچرے کو، اس جھاگ کو بہا کر لے جاتا ہے، جھاگ کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تم سیلاب کے پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اس جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ آج دیکھ لو، کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ میں سرکار کے فرمان کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں۔ ہماری اوپر جتنے بھی لوگ آئے، جن کو بھی اقتدار ملا، آپ کسی کے بارے میں بتا دیں کہ اس کی اپنی طاقت تھی، جیسے اوپر سے حکم آتا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ جی تیل مہنگا کر دو، کر دیا، جی کھانے کی چیزیں مہنگی کر دو، جی کر دی، جی غلام نوکر اور نکھرا کیا؟ فرمایا تمہاری اپنی کوئی طاقت ہی نہیں ہوگی، اصل طاقت تو جو نیچے پانی بہتا ہے اس پانی کی ہوتی ہے، جھاگ کی کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ جدھر پانی چاہتا ہے جھاگ کو بہا کر لے جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم اس سیلاب کے پانی کے اوپر جو جھاگ بہ رہی ہے تم اس جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ ایک تو سرکار نے آج کے جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں لگتا ہے سرکار نے یہ فرمان آج کے حالات کو سامنے رکھ کر ہی فرمایا ہے، لگتا ہے آج ہی سرکار یہ بیان دے رہے ہیں۔ فرمایا تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، اللہ پاک تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا جو روب ہے نا، مسلمان کا ایک اپنا روب ہے نا، اور یہ روب ہی تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرتے کو 17 پیوند لگے ہوتے تھے، سر عام درخت کے نیچے پتھر کا تکیہ لے کر سو جاتے تھے۔ کیسر و کسرا وہ بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بادشاہ بھی آپ کے نام سے کانپتے تھے۔ یہ روب ہی تو تھا کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ دریا تو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہمیں رستہ دو، تو دریا نے رستہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ روب ہی تو تھا۔ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ذوق خدائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی،
وہاں تو وادی اور تھی. علامہ کہتا ہے مغرب کی وادیوں میں گونجی آذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. یہ رو بھی تو تھا کہ فاروق اعظم ٹھوکر مارتے ہیں زمین ٹھہر جاتی ہے. فرمایا تمہارا روب دشمن کے دل سے ختم ہو جائے گا. آج دیکھ لیں مسلمان کوئی بات کرتے ہے اس کی ویلیو ہے کوئی؟ ان کا کتا بھی مر جائے جناب وہ اتنا شور، وہ ساری جناب جتنی بھی وہ ان کی بنی ہوتی تنظیمیں وہ سارے شور ڈل، یہ کتا مر گیا اور مسلمان ذبح ہو جائیں، ان کے حالات اور مسلمان کے خون کی کوئی قدر، اتنا سستا ہو گیا مسلمان کا خون. اب کشمیر میں دیکھ لیں، فلسطین کے اندر دیکھ لیں، یہ اسرائیل نے مسلمانوں کا کیا حشر کیا. بوسنیا، چچنیا، لبنان، یہ سارے عراق کے اندر مسلمان کا خون اتنا ارزاں ہے، اتنا سستا ہے، اور کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے. مسلمان کی کوئی عزت اور حرمت ہی نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روب تھا وہ تو ختم ہو گیا. تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہے بیماری، اور ساتھ سرکار نے اس کا علاج بھی بیان فرمایا. آقا یہ وہن کیا جو ہمارے دلوں میں آ جائے گا؟ سرکار نے فرمایا وہن ہوتا ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا. ایک روایت میں حبکم للدنیا و کراہیتکم للقتال، تمہاری محبت دنیا کے لیے ہوگی اور تمہاری نفرت جہاد کے لیے ہوگی. فرمایا جس دن تم دنیا کے پجاری ہو جاؤ گے اور جہاد سے نفرت کرو گے، اس دن یہ تمہاری حالت ہو جائے گی. تمہاری اپنی طاقت کوئی نہیں ہوگی، دشمن سے رعب تمہارا ختم ہو جائے گا اور تمہارے دلوں کی یہ حالت ہو جائے گی اور دشمن تمہارے سر چڑھ جائے گا اور چاروں طرف سے تم پر حملہ آور ہوگا. آج ہم سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا جی مسلمان ہیں. اللہ پاک نے جو بات کی ہے نا، سورہ عنکبوت آپ پڑھیں 20واں پارہ ہے، خود پڑھیں قرآن، میں نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی، قرآن کی آیتیں پڑھی اور حدیث پاک آپ کو سنائی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ان یقولوا آمنا، کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے یہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، فرمایا صرف اتنا کہنے سے ان کو چھوڑ دیا گیا یا چھوڑ دیے جائیں گے؟ یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ صرف یہ ایمان کا اقرار کرنے سے ہی چھوڑ دیے جائیں گے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. فرمایا آزمایا جائے گا، آزمائش میں ڈالا جائے گا. علامہ کہتا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان بننا، چومی بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. حضرت حبیب بن زید انصاری کے جسم کی چمڑی ساری اتار لی گئی تھی، مسلمہ کذاب نے سار جسم کی چمڑی اتار دی الٹا لٹکا کے آپ کو، اور آپ کے جسم کے اتنے ٹکڑے کیے کہ ایک کپڑے میں جس طرح ہم کوئی چیز باندھ کر لاتے ہیں کیما کر دیا گیا تھا حضرت حبیب بن زید انصاری کے جسم کا. حضرت خنسا، ان کے 4 بیٹے تھے جنگ قادسیہ کے اندر، چاروں کے چاروں شہید ہو گئے تھے اور خود ساتھ گئی تھی جنگ قادسیہ میں، اور فاروق اعظم کی بارگاہ میں چاروں بیٹے پیش کر دیے تھے. جناب یہ 4 میرے بیٹے ہیں، چاروں میں پیش کرتی ہوں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں میری خواہش ہے چاروں شہید ہو جائیں. ان لوگوں نے کوئی سودا نہیں کیا. اللہ نے پھر فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے لوگ گزرے وہ بھی آزمائشوں سے ہو کر ہی گزرے.
آپ انبیاء کی تاریخ کو مطالعہ کریں، یہ تصور کریں نا، بندے کی روح کانپ جاتی ہے کہ جسم پر آرا چلا تو 2 ٹکڑے ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، ذرا تصور تو کریں نا۔ پھر ان کی جو ماننے والے لوگ تھے ان کو کتنی کتنی آزمائشوں میں ڈالا گیا۔ اس لیے اللہ فرمایا محبوب اپنے امتیوں سے کہو کہ صرف ایمان کا اقرار کرنے سے ہی بغیر آزمائش کے تمہیں چھوڑ نہیں دیا جائے گا، تم سے پہلے لوگ بھی آزمائے گئے، تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ ہاں جب آزمائش پر پورا اترو گے تو پھر بشر الصابرین، بشارت صابرین کے لیے ہے، مصیبت آئے گی۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ایمان والا پھر جب ثابت قدم رہتا ہے تو کہتا ہے نا، جب انہیں مصیبت، قرآن کہتا ہے جب انہیں مصیبت پہنچتی تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا ہم بھی تیرے لیے ہیں، تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے انعام آتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اقتصادی مسئلے، معاشی مسئلے، سارے مسئلے۔ اسلام تو بھوکا کسی کو رہنے ہی نہیں دیتا۔ مسلمانوں نے قربانیاں دیں ہیں، روزے رکھ کر جہاد کیا، کھجوروں کی گٹھلیاں چوس کر گزارا کیا، پھر ایک وقت آیا اونٹ بھر بھر کر وہ جناب سونا اور چاندی آ رہی ہے، مسجد نبوی شریف کا سین بھر گیا تھا فاروق اعظم کے دور میں۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ کا مال واپس ہو گیا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں۔ مطلب کیا کہ معاشی مسائل تو اسلام سارے حل کر دیتا ہے۔ یہ علیحدہ ایک موضوع ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ ہماری، میں نے پہلے عرض کیا نا، بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ جی ایک بندہ کہتا ہے لوگ چائے پینا چھوڑ دیں، ایک ایک پیالی کم کر دیں، میں کہتا ہوں تم اپنی عیاشیاں ختم کر دو، غریب کے منہ سے کیوں چائے کو چھینتے ہو؟ تم ایک پیالی چائے پر آ جاؤ، غریب تو پہلے ہی ایک ٹائم چائے پیتا ہے۔ تم اپنی عیاشیاں ختم کر دو، اسلام سب کو برابر کرتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اسلام تو برابری کا اقتصاد، یہ قصد سے اس کا معنی ہی برابری ہے۔ اسلام برابری کا، اخوت کا، رواداری کا درس دیتا ہے۔ تم جناب ایک ایک دن میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دو اور غریب ایک کپ چائے کا بھی نہ پیے، ایسے نہیں چلے گا۔ یاد رکھو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر واضح واضح بیان دیے ہیں، اگر تم کچھ بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شر، کچھ ہماری بھی کمزوریاں ہیں، ہم بھی اس حد تک جناب گر گئے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کے فرامین کیا کہتے ہیں، ہم رشتہ داریاں دیکھتے ہیں، ہم دھڑے بازی دیکھتے ہیں، ہم محلے داری دیکھتے ہیں، ہم پارٹی دیکھتے ہیں، تو پھر دیکھتے رہو پارٹیاں، دیکھتے رہو محلے داریاں، اور دیکھتے رہو اسی طرح اپنے تعلقات۔ اسلام کو جب تم پیچھے چھوڑو گے نا، اللہ پاک کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو ذکر سے منہ پھیرے گا، جو ہمارے فرامین کو پس پشت ڈالے گا، فرمایا 2 طرح کی سزا دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں مولا کیا سزا ہوگی؟ فرمایا معیشت تنگ کروں گا، تم کر لو ٹھیک معیشت، دنیا کے جتنے مرضی ماہر ترین لوگ لے کر آ جاؤ، تم اپنی معیشت نہیں ٹھیک کر سکتے۔ معیشت ٹھیک ہوگی اللہ کے قرآن کا نظام نافذ ہوگا، مصطفیٰ کا نظام نافذ ہوگا، تو نظام مصطفیٰ اسلام کسی کو غریب رہنے دیتا ہی نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ تم اسلام نافذ کرو، معیشت ٹھیک ہو جائے گی، اقتصادی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اگر تم نظام وہی رکھو گے، ہمارے یہاں پر ایک دینے میں بہت بڑے خطیب ہوئے، وہ ایک شعر پڑھتے تھے، وقت بھی ہو گیا ہے، وہ شعر آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ گئی۔ وہ شعر یہ پڑھتے، مفتی احمد عزیز اللہ صاحب، وہ شعر پڑھتے تھے کہ
کہ بدلنا ہے، نظام بدلو، نظام میں کشی بدلو۔ بدلنا ہے تو نظام بدلو، نظام میں کشی بدلو، وگرنہ جام و پیمانہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ شکل بدلنے سے، یا شکلیں وہی ہیں، بار بار وہی آ رہی ہیں، وہ اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک نظام نہیں بدلے گا، جب تک قرآن کا نظام نہیں آئے گا، مصطفیٰ کا نظام نہیں آئے گا، اس وقت تک قرآن کا فیصلہ ہے ہماری معیشت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ جب قرآن کا نظام آ جائے گا، خدا کی قسم غریب کو اس کے گھر میں اس کا رزق پہنچ جائے گا۔ وہ وہاں تو اتنا وافر ہو گیا تھا، فرمایا پہاڑوں میں رزق ڈال کے آ جاؤ، وہاں کے جو چرندے پرندے درندے ہیں وہ بھی کھائیں۔ اسلام تو چرند پرند کو بھی بھوکا نہیں مرنے دیتا، انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے۔ میں دنیا میں معیشت تنگ کروں گا اگر نظام قرآن کو چھوڑو گے، اور قیامت کے دن میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ بچنا ہے یا قرآن کے دامن کو پکڑنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی رسی کو سارے مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب ہم قرآن کو پکڑ لیں گے، ساتھ مصطفیٰ کے فرمان کو پکڑ لیں گے، کوئی پریشانی والی بات ہے، ایسے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہ بدلنا ہے تو نظام بدلو، نظام میں کشی بدلو، وگرنہ جام و پیمانہ بدلنے سے کچھ نہیں۔